دوسری جو خاص خوبی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ یہ کہ مشکل وقت میں ثابت قدم رہنا، مشکل وقت میں ثابت قدم رہنا اور مشکل وقت میں وفاداری کا نبھانا اور وفاداری کو نبھا کر انتہا کرنا اور دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال قائم کرنا کہ دوست کیسا ہوا کرتا ہے، مثال قائم کرنا کہ دوست کیسے ہوا کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس ہجرت کے سفر میں میرا ساتھی ابوبکر صدیق ہوگا۔ یہ اعزاز ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح سویرے نکلے، رات کے آخری حصے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا، راتوں رات ہی نکلے اور غار میں پہنچے، اور وہاں غار میں جب پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حد درجے کی وفاداری، حد درجے کا ایثار اور حد درجے کا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجے کی محبت کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہو گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اپنا کندھا پیش فرمایا، گویا کہ نبوت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر، اور یہ سفر طے کیا اور غار میں پہنچے۔ سب سے بڑا خدشہ اور ڈر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ پہلے اندر جا کر غار کو صاف کیا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مخلص وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اپنے دوست کو بچایا کرتا ہے، اپنے آپ کو اندر کیا اور غار کو اندر سے جا کر صاف ستھرا کیا۔ اے اللہ کے رسول آپ باہر رہیں، میں یہ پہلے کام کرتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر اندر دونوں تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، اس لیے کہ تھکاوٹ ہو گئی تھی، اور سارے کے سارے راستے اس غار سے بند کر دیے، اندر آنے کے راستے سوراخ بند کر دیے۔ ایک جگہ رہ گئی، وہ بند نہ ہو سکی، وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایفا، وفاداری، تعلق، محبت کی انتہا کر دی کہ وہاں اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا، وہاں اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا کہ یہاں سے کوئی کیڑا، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی اس قسم کا موذی کیڑا اندر نہ آئے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت نہ دے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس منظر کو مثال قائم کرنا تھا۔ ایک موذی سانپ نکلا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر اس نے ڈھسا، تکلیف محسوس ہوئی، تکلیف کی اتنی شدت کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک سر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہے، آنسو نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر یہ آنسو موتیوں کی طرح گرے، آپ بیدار ہو گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، منظر بتایا، یہ واقعہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے لعاب دہن کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے انگوٹھے پر لگایا اور وہ انگوٹھا مکمل شفا یاب ہو گیا۔ اللہ اکبر! حد درجے کی وفا ہے، حد درجے کی محبت ہے، حد درجے کا تعلق ہے۔ اس کو کہتے ہیں نبی کے ساتھ تعلق اور ایفا، وفاداری اور عہد کو نبھانا، دوستی اور تعلق کو نبھانا۔ اور پھر حال یہ ہو گیا کہ قریش تلاش میں نکلے ہوئے ہیں اور غار کے باہر تک پہنچ آئے۔ اگر ذرا سا نیچے جھانک کر دیکھتے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آ جاتے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا،
جو بات آپ نے ارشاد فرمائی اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو وحی بنا کر قرآن کا حصہ بنا دیا. کیا آیا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا کہ وہ غار میں دو شخص، اور کہا ابو بکر ان دو کو کیا خطرہ ہے جن دو کا تیسرا اللہ ہے، ان دو کو کیا